بھائی بہن بزرگ مائیں بیٹیاں بیٹے السلام علیکم. آپ سب کو نواز شریف اور شہباز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم. میرے بھائیوں اور بہنوں، کہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی کہ لانگ مارچ آج تھا؟ جتنا بڑا جم غفیر آج یہاں موجود ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ آج لانگ مارچ آج ہے. اور یہ اگر پروٹیسٹ ریلی ہے اور یہ اگر احتجاج ہے تو کان کھول کے سن بھی لو اور آنکھیں کھول کے دیکھ بھی لو کہ جس دن عوام لانگ مارچ کے لیے یہاں پہنچے گی یہاں کیا عالم ہوگا. دیکھو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم آج ایک ایسی سڑک پر موجود ہیں جس کو کانسٹیٹیوشنل ایونیو کہتے ہیں، یعنی کہ شاہراہ دستور، جس کی دونوں اطراف میں انصاف دینے والے ادارے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں نہ آئین ہے نہ کوئی انصاف ہے. اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کی آئینی ذمہ داریاں یاد دلائیں. ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان اور محترم چیف الیکشن کمشنر کو یہ بتائیں کہ آپ کا ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے، پاکستان کا آئینی ادارہ ہے اور پاکستان کی قوم کا ادارہ ہے. یہ وہ ادارہ ہے جس کو آئین نے آپ کی اور عوام کی رائے کا امین بنایا ہے. یہ وہ ادارہ ہے جس کو پاکستان کی آئین کی سبز کتاب نے آپ کے ووٹ کی عزت کی ذمہ داری عطا کی ہے. اور یہ وہ ادارہ ہے جس کو عوام کے ووٹ کی عزت کروانی تھی. بتاؤ، عوام کے ووٹ کی عزت کروائی اس ادارے نے؟ میں آج آپ کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈ کی کہانی سناتی ہوں. جانتے ہو اس فراڈ کا نام کیا ہے؟ اس فراڈ کا نام ہے تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس. کیا نام ہے؟ اب تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میری بات سن رہے ہو اور آپ کو آواز آ رہی ہے، اور یہ کہ آپ کو اپنی بہن اور بیٹی کی بات سمجھ آ رہی ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ نومبر 2014 یعنی 2014 میں تقریباً 7 سال پہلے، 6.5 سال پہلے یہ کیس دائر ہوا تھا. کتنے سال پہلے؟ اب تک نواز شریف کا کیس تو دنوں میں چلتا ہے اور دنوں میں ختم ہوتا ہے، اور دن میں 2 سماعتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن 7 سال میں اس ادارے نے ابھی تک صرف 70 سماعتیں کی. کتنی سماعتیں؟ اور جانتے ہو یہ جو جعلی خان ہے، پاکستان پر جو عذاب مسلط کیا ہوا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جانتے ہو کہ عمران خان نے اس مقدمے کو ملتوی کرانے کی کتنی بار کوشش کی؟ 30 بار. کتنی بار؟ کون کہتا تھا کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دے دو؟ کون کہتا تھا؟ تو آج پی ڈی ایم اور عوام آپ سے پوچھتی ہے
کہ اگر چوری نہیں کی تو 30 بار مقدمے کو رکوانے کی کوشش کیوں کی؟ اور جانتے ہو اس تابع دار خان نے 6 مرتبہ ہائی کورٹ میں درخواستیں دی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتا. 6 درخواستیں دی. کتنی درخواستیں دی؟ اور جانتے ہو کہ ایک کمیٹی بنائی ای سی پی نے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی جس کو کہتے ہیں اسکروٹنی کمیٹی, جس کو کہتے ہیں تحقیقاتی کمیٹی, جس کا کام تھا تحقیقات کر کے اس کی تفصیلات عوام کے سامنے رکھنا. لیکن جب تحقیقات شروع ہوئی تو ایسی جرائم کی ایسی لمبی داستان سامنے آئی کہ کیونکہ اوپر سے حکم تھا تو تحقیقاتی کمیٹی کو, اسکروٹنی کمیٹی کو کہا گیا کہ ان کے اوپر ہاتھ ہولہ رکھو, اور وہ اسکروٹنی کمیٹی پھر عمران خان کی اور ای سی پی کی تابع دار بن گئی. جانتے ہو کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال ہو گئے. اسکروٹنی کمیٹی ابھی تک اس کی تحقیقات ہی کرتی جا رہی. کتنے سال ہو گئے؟ حالانکہ اتنے واضح اور ہوش اڑا دینے والے حقائق ہیں جن کا فیصلہ 3 سال تو کیا 3 دن میں ہو سکتا ہے, لیکن 3 سال سے یہ سانپ بن کر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جانتے ہو کہ 80 سماعتوں کے دوران عمران خان نے کم از کم 24 مرتبہ کارروائی رکوانے کی کوشش کی. کتنی مرتبہ؟ اور 4 درخواستیں دی کہ کارروائی کو خفیہ رکھا جائے. کتنی درخواستیں دی؟ اور اگر اتنا ہی آپ کا دامن صاف تھا تو کیوں درخواستیں دی کہ کارروائی کو خفیہ رکھا جائے؟ اس کا مطلب ہے چوری تو ہوئی ہے, اور نہ صرف چوری ہوئی ہے بلکہ بہت بڑی چوری ہوئی ہے. چاہتا ہوں دنیا کو مٹانا چاہتا ہوں, غازی کو سنانا چاہتا ہوں, غازی کو سنانا چاہتا ہوں. اور دیکھو بیان بدلنا تو ان کا روز کا کام ہے, اسی لیے ان کو یو ٹرن خان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے یہاں صرف انہوں نے 8 وکیل بدلے, لیکن 8 کتنے وکیل بدلے؟ لیکن 8 وکلاء کو بدلنے کے بعد بھی چوری نہیں چھپی. بولو, چوری نہیں چھپی. اور جانتے ہو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے, جو کہ ایک اور قومی ادارہ ہے, اس نے عمران خان کے 23 خفیہ بینک اکاؤنٹ پکڑے. کتنے بینک اکاؤنٹس پکڑے؟ جو بینک اکاؤنٹس اس نے ای سی پی سے اور پاکستان کی عوام سے چھپا کر رکھے تھے, وہ 23 بینک اکاؤنٹس جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس نے پکڑ لیے اس کے. اور یہ 23 بینک اکاؤنٹس اس عمران خان کے دستخطوں کے ساتھ آپریٹ ہو رہے تھے. یہ نہیں کہ ان کو پتا نہیں تھا, جان بوجھ کے پاکستان کی عوام سے اور ای سی پی سے اپنا جرم چھپایا انہوں نے. اور اسکروٹنی کمیٹی خود یہ اعتراف کرتی ہے کہ یہ حقائق ہم آپ کو فراہم نہیں کر سکتے کیونکہ عمران خان نے منع کیا ہے. میرے بھائیوں, اب پتا چلا کہ چور کی گردان کرنے والا خود سب سے بڑا چور نکلا. کیا آپ یہ جانتے ہو؟ ایک اور جرم سن لو. جانتے ہو یہ پیسہ جو عمران خان کے اکاؤنٹس میں آیا, پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے آیا, یہ کیسے آیا جانتے ہو؟
کس کے ذریعے آیا؟ ہنڈی کے ذریعے. ہنڈی کے ذریعے. کس کے ذریعے آیا؟ جانتے ہو نا ہنڈی کے ذریعے کون سا پیسہ لایا جاتا ہے؟ جانتے ہو نا؟ اب پتا چلا کہ یہ کنٹینر پر چڑھ کر دھرنے میں کیوں عوام کو ترغیب دیتا تھا کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ، کیونکہ یہ خود ہنڈی کے ذریعے یہ چوری اور پتہ نہیں خفیہ کا پیسہ کہاں کہاں سے منگوا رہا تھا. اور میرے بھائیوں بہنوں، یہ بتاؤ کیا جانتے ہو کن 2 ملکوں سے اس کو فنڈنگ ہوئی؟ جانتے ہو؟ 2 ملکوں سے اس کو بہت بڑے بڑے فنڈ آئے. ایک ہے انڈیا، بھارت، کیا؟ اور دوسرا ہے اسرائیل. وہ اسرائیل جو فلسطینیوں کے اوپر مظالم پر مظالم ڈھا رہا ہے. اسرائیلی عمران خان کو پیسہ دے رہے تھے. اب جانتے ہو کہ یہ پیسہ خفیہ اکاؤنٹس میں کیوں آیا؟ اور یہ بھی جانتے ہو کہ یہ پیسہ ہنڈی کے ذریعے بھی آیا اور عمران خان کے ذاتی ملازموں کے اکاؤنٹس میں آیا. کن کے اکاؤنٹس میں آیا؟ اور اس کو فنڈنگ انڈیا سے جانتے ہو کس نے کی؟ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ارکان نے، جس کا نام دوسانجھ ہے. دوسانجھ، یہ لکھا ہے میرے پاس یہ نام. اس کا نام ہے اندرجیت دوسانجھ. بھارتیہ جنتا پارٹی کا وہ ممبر ہے. اس نے اس کو فارن فنڈنگ میں پیسہ دیا. اور جس اسرائیلی نے اس کو پیسہ دیا اس کا نام ہے بیری سی شیپس. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی بے تحاشا کمپنیوں اور لوگوں نے اس کو پیسہ دیا. اور اب دیکھو، جب آپ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگوں سے فنڈ لو گے تو پھر مودی کی جیتنے کی دعائیں کیوں نہیں مانگی جائیں گی؟ پھر کشمیر کیوں مودی کی جھولی میں نہیں پھینکا جائے گا؟ بھائی جن سے آپ پیسے لیتے ہو ان کا کام بھی تو کرنا پڑتا ہے نا. پھر کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا؟ کرنا پڑتا ہے نا. پھر کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا؟ اور پھر میرے بھائیوں دھیان سے یہ بات سننا. اور جب کہتا ہے نا کہ پی ڈی ایم سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، پی ڈی ایم سے اتنا فرق پڑا ہے کہ جو 7 سال سے کیس دبا کر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو کھولنا پڑ گیا ہے. اور جانتے ہو جب پی ڈی ایم نے اور عوام کے دباؤ میں جواب دینا پڑا تو اس نے کیا جواب دیا جانتے ہو؟ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، یہ سب میرے ایجنٹس نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، مجھے نہیں پتا، سب میرے ایجنٹس نے کیا ہے. واہ 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 واہ، تالیاں بجاؤ تالیاں. یا تو وہ خود بہت بڑا بے وقوف ہے یا وہ میرے بھائیوں پی ڈی ایم کو اور پاکستان کی عوام کو بے وقوف سمجھتا ہے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ جب پیسے دھڑا دھڑ آ رہے تھے اور ان پیسوں کو تم ایک منتخب حکومت اور ایک منتخب عوامی وزیر اعظم جس کا نام ہے محمد نواز شریف، جب تم پانی کی طرح پیسہ بہا رہے تھے اور دھرنوں پر خرچ کر رہے تھے، اس وقت تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ پیسہ ایجنٹس کے پاس سے آیا ہے یا کہاں آیا ہے؟ پیسہ آتے وقت نہیں پتا تھا کہ ایجنٹس کے تھرو آیا ہے. جب جواب دینا پڑا تو ایجنٹس یاد آ گئے. اور 7 سال بعد یاد آیا، جب عوام نے جواب مانگا، جب دباؤ پڑا تو 7 سال بعد یاد آیا کہ پیسے تو میرے ایجنٹس کو پتا ہے، مجھے پتا نہیں ہے. بولو ذرا ایک دفعہ بولو، واہ واہ واہ. ویری گڈ. دستخط کرنے کا پتا تھا
بھائیوں سننا دستخط کرنے کا پتا تھا، پیسہ وصول کرنے کا پتا تھا، پانی کی طرح پیسہ سازشوں میں استعمال کرنے کا پتا تھا، منتخب حکومت کو گرانے میں پیسہ استعمال کرنے کا پتا تھا، مگر یہ پتا نہیں تھا کہ کروڑوں اور اربوں اور کھربوں جو آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح جس طرح یہ کہتا ہے کہ مجھے حکومت میں آنے کی میری تیاری نہیں تھی۔ بھائی حکومت میں آنے کی تمہاری تیاری نہیں تھی، تمہیں کام کرنا نہیں آتا تھا، لیکن عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی، عوام کی خدمت کرنے کی تیاری نہیں تھی، لیکن عوام کو لوٹنے کی تمہاری پوری تیاری تھی، مہنگائی کو آسمان پر پہنچانے کی تمہاری پوری تیاری تھی، آٹا، چینی، گندم اور دوائیوں پر ڈاکے ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ اگر یہ سب تمہارے ایجنٹس نے کیا ہے، اسلام آباد اور پنڈی کے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ سب تمہارے ایجنٹس نے کیا ہے تو ذرا یہ بھی بتا دو ای سی پی کے سامنے کہ 2018 کے الیکشنز میں تمہارے بیلٹ باکسز میں ووٹ کس ایجنٹ نے ڈالے تھے؟ کہ 2018 کے الیکشنز میں تمہارے بیلٹ باکسز میں ووٹ کس ایجنٹ نے ڈالے تھے؟ ذرا یہ بھی پاکستان کے عوام کو بتا دو کہ اگر پیسہ دینے والے ایجنٹس تھے تو تمہیں اقتدار میں لانے والے ایجنٹس کون تھے؟ اور یہ بھی بتا دو کہ ثاقب نثار سے تمہیں جعلی ثاقب اور امین، صادق اور امین نہیں، ثاقب اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوانے والے ایجنٹس کون تھے؟ اور اب یہ بھی بتا دو، یہاں میڈیا کی وینز موجود ہیں، یہ بھی بتا دو کہ تمہارے لیے میڈیا کو مینج کرنے والے، میڈیا کو دباؤ میں لا کر اپنی مرضی کی خبریں چلوانے والے ایجنٹس کون ہیں؟ پوچھو میرے بھائی، کون ہیں وہ ایجنٹس؟ اور یہ بھی بتا دو کہ تم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تباہی کے ذمہ دار ہو، تم پاکستان کے بڑے بڑے جرائم کے ذمہ دار ہو، تو ذرا یہ بھی بتا دو تمہارے ہر جرم اور ہر غلطی پر پردہ ڈالنے والے ایجنٹس کون ہیں؟ کون ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، کون ہے؟ کاش سن تو رہے ہوں گے، میرا خیال ہے کہ یہ آواز پہنچ جائے گی کہ لوگ جانتے ہیں کہ تمہیں 22 کروڑ عوام پر مسلط کرنے والے ایجنٹس کون ہیں۔ دیکھ لو جہاں جہاں آواز جاری ہے، دیکھ لو لوگ نہیں ڈر رہے، پاکستان بدل رہا ہے، تم جتنا بھی زور آزما لو، تم جتنا بھی اپنی طاقت آزما لو، تم پاکستان کے عوام سے نہیں جیت سکتے۔ بتاؤ کہ پاکستان کی عوام اب جمہوریت کے لیے کھڑی ہو گئی ہے یا نہیں کھڑی ہو گئی؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دو مجھے۔ اور اب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں، میرے ساتھ یہ سوال پوچھو گے نا؟ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیوں 2018 کے الیکشن میں جب آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آر ٹی ایس کو بند کیا گیا،
आप क्यों खामोश रहे? पूछो, आप क्यों खामोश रहे? जब आपके इदारे, मैं ईसीपी की बात कर रही हूं, अभी बाकी इदारों की बात नहीं कर रही, डरने की जरूरत नहीं है। जब आपके इदारे यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यरगमाल बनाकर एक नाअहल और तारीख के सबसे बड़े नालायक शख्स को सिलेक्ट करके, क्या करके, अवाम के वोटों पर डाका डालकर, जब वो एक तारीख के सबसे ज्यादा नालायक और नाअहल शख्स को 22 करोड़ अवाम की किस्मत का मालिक बना दिया गया, तो आप क्यों नहीं बोले? ईसीपी मुझे बताएं, आप क्यों नहीं बोले? बोलो। आज आपके इदारे की नाकामी और खामोशी की सजा मेरे 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। बोलो, भुगत रहे हो ना? आज जब पेट्रोल बम, जिसको उर्दू में पेट्रोल बम कहते हैं, वो आज जब अवाम के सरों पर गिरता है, तो ईसीपी वालों सुन लो, ये अवाम तुम्हें भी इसमें शरीके जुर्म ठहराती है। ठहराते हो? आज जब हर रोज कमर तोड़ महंगाई होती है, मैं जानती हूं आपके घरों में महंगाई का डेरा है, मैं जानती हूं। आज जब रोज अवाम के ऊपर महंगाई का तूफान आता है, तो महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगा आटा, महंगी रोटी, महंगी चीनी, महंगा साबुन, महंगा खाने पीने का कुकिंग ऑयल जिसको कहते हैं, किस किस चीज का मैं नाम लूं। आज जब उन चीजों की कीमतें रोज अवाम की पहुंच से बाहर हो जाती हैं, तो अवाम आपको भी ईसीपी इस जुर्म में शरीके जुर्म ठहराते हो। बोलो, मैं ठीक कह रही हूं? आज जब अद्वियात की, दवाइयों की कीमतें बढ़ी है ना, आज जब अद्वियात की कीमतें गरीब मरीजों की पहुंच से बाहर हो जाती है, तो ईसीपी को लोग शरीके जुर्म ठहराते हैं। आज जब मेरे यंग बच्चे, नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के आज जब बेरोजगार होते हैं, तो याद रखो ईसीपी अवाम तुम्हें भी शरीके जुर्म ठहराती है। आज जब क्या असातिज़ा, क्या हुकूमत के मुलाजिम, क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या लेडी हेल्थ वर्कर्स, क्या पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजिमीन, आज हर कोई सड़कों पर एहतजाज कर रहा है, तो याद रखो ईसीपी अवाम तुम्हें भी शरीके जुर्म ठहराती है। आज जब गर्दिशी कर्जा 3000 अरब की बुलंद सतह पर चला जाता है, लेकिन अवाम को तब भी बिजली नहीं मिल रही, तो याद रखो ईसीपी लोग आपको भी शरीके जुर्म ठहराते हैं। ठहराते हैं, ठहराते हैं। और आज जब अचानक पूरे मुल्क के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, चारों सूबों के अंदर बिजली बंद हो जाती है, अचानक पूरा मुल्क अंधेरों में डूब जाता है, तो याद रखना ईसीपी इस नाअहली और नालायकी में लोग आपको भी शरीके जुर्म ठहराते हैं। और आज जब ब्रॉडशीट स्कैंडल जिसको पाकिस्तान की आवाम फ्रॉडशीट स्कैंडल को कहते हैं, आज जब उसमें ये हकाइक सामने आते हैं कि तुमने 22 करोड़ अवाम के खून पसीने की कमाई चुपचाप रातों रात स्मगल करवा दी पाकिस्तानी हाई कमीशन में, और वो जाली फॉर्म उसको ले उड़ी, वो तुमने भेजी ही इसलिए थी कि क्योंकि तुम्हें पता था वो जब्त हो जाएगी। और वहां तक नहीं बात, देखो ये ऐसे लोग हैं, इमरान खान और उसकी हुकूमत, ये उसमें से भी कमीशन मांग रहे थे, उसमें से भी कमीशन मांग रहे थे। और आज जब तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल ब्रॉडशीट, जिसका नाम फ्रॉडशीट है, वो सामने आता है,
اور عوام کے خون پسینے کی کمائی ان کی کمیشنز میں جاتی ہے تو یاد رکھو ای سی پی لوگ تمہیں بھی شریک جرم ٹھہراتے ہیں. اور آج ملیشیا میں میرے بھائیوں بات سنو, آج ملیشیا کے اندر جب لیز پہ نہ ہونے کی وجہ سے 170 پاکستانی مسافروں کو جہاز سے اتار لیا جاتا ہے تو اس شرمندگی اور اس نالائکی اور نااہلی میں بھی لوگ ای سی پی کو شریک جرم ٹھہراتے ہیں. اور آج جب ہزارہ برادری کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, ان کے گلے کٹتے ہیں, میں گئی تھی وہاں پر ان کو گلے لگانے کے لیے, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے ان کی درد کی داستان سنتے ہوئے. اور آج جب وہ اس جعلی وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ, ہماری لاشیں پڑی ہیں, تو یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. اور جب آج پاکستانیوں کے ساتھ اور ہزارہ برادری کے ساتھ یہ توہین آمیز سلوک ہوتا ہے کہ یہ کوئٹہ جاتا بھی ہے تو وہاں پر ایک یونیورسٹی میں بیٹھ کر جو متاثرین ہیں, جن کے بھائی بیٹے اور خاوند شہید ہو گئے, ان کو کہتا ہے میرے پاس چل کر آؤ, میں نے تم سے تعزیت کرنی ہے. تو آج اس قسم کی جو تضحیک پاکستان کے عوام کی آج ہو رہی ہے, ای سی پی سن لو کہ پاکستان کی عوام تمہیں بھی اس جرم میں شریک سمجھتی ہے. اور ای سی پی جواب دو, ای سی پی جواب دو, بولو ای سی پی جواب دو کہ پاکستان کے ساتھ یہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم جو سلیکٹڈ اور سلیکٹرز نے کیا تھا, آپ بتاؤ کہ آپ اتنے بڑے جرم میں حصے دار کیوں بنے؟ کیا بگاڑا تھا ان معصوم پاکستانیوں نے آپ کا؟ کیا بگاڑا تھا ان معصوم پاکستانیوں نے آپ کا؟ اور یاد رکھنا, اداروں پر وہ شخص حملہ کرتا ہے جو اداروں کو یرغمال بنا کر زبردستی ان سے ناانصافی پر مبنی فیصلے لیتا ہے. کیونکہ یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں نا, جو پیچھے سے کام کرتے ہیں, یہ سامنے نہیں آتے, سامنے ہوتے ہیں ای سی پی جیسے ادارے, اور عوام کی انگلیاں پھر ان اداروں کی طرف اٹھتی ہیں. وہ لوگ پیچھے چھپے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا چہرہ کوئی نہیں جانتا, لیکن جواب تو ای سی پی کو دینا پڑے گا. ہوتا ہے کہ ہمارا چہرہ کوئی نہیں جانتا, لیکن جواب تو ای سی پی کو دینا پڑے گا. اور اس کا جواب ایک ہی ہے. آخر میں بس ایک بات, کیونکہ ایک منٹ, آخر میں ایک ہی بات, کیونکہ عمران خان نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے, تو جب جرم کا اعتراف کوئی کر لیتا ہے تو اس کے بعد فیصلہ نہیں ہوتا, اس کے بعد صرف سزا ہوتی ہے. تو پاکستان زندہ باد, پی ڈی ایم زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.